السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، صحیح بخاری کے درس کا سلسلہ یہ جاری ہے اور اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ حدیث کی معتبر اور صحیح ترین کتاب صحیح بخاری الجامع الصحیح کا ترتیب سے مطالعہ اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ دین میں آسانی، دین میں سہولت رکھی گئی ہے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے، اس دین کے پیروکاروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دین کے یسر، آسانی اور سہولت کے پہلو کو اپنے سامنے رکھیں، خاص طور پر فقہی مسائل جن کا روز مرہ کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس میں بھی دین کی اس اہم بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ جو چیز آسانی والی ہے اس کو ہم زیادہ اہمیت دیں۔ بات ہو رہی تھی مسجد نبوی میں، ایک بدو جب آیا، دیہاتی آدمی، مسئلہ معلوم نہیں تھا، وہ مسجد نبوی ہی میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ گیا۔ بظاہر تو یہ ناگوار حرکت اس نے کی، مگر چونکہ اس کا پس منظر جو تھا، بیک گراؤنڈ، وہ آدمی چونکہ دیہات کا رہنے والا تھا اور نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اسے نہ شہری آداب کا زیادہ پتہ تھا اور نہ ہی اسلامی چال چلن کا زیادہ اندازہ تھا۔ اس نے جان کر کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کے اپنے حساب میں مسجد کے ایک کارنر پر بیٹھ کر وہ پیشاب کر رہا تھا کہ اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی، جیسے دیہاتیوں کا ایک انداز ہوتا ہے، جب بھی پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہو وہیں پر چلتے چلتے بس بیٹھ گئے اور فارغ ہو گئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود تھے، صحابہ دوڑ پڑے اور صحابہ بھی نیک نیتی کے ساتھ دوڑ رہے تھے کہ مسجد نبوی کا احترام یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ کیا کر رہا ہے یہ؟ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جگہ جگہ قدم قدم پر آپ نے رحمت بھرا پیغام دیا لوگوں کو، اور وہاں پر جب صحابہ دوڑ پڑے تو آپ نے صحابہ کو روکا، دعوہ وحرقوا علی بولہ سجلا من ماء، چھوڑ دو مت روکو اس کو۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ نے مسئلہ بتا دیا کہ فارغ ہو جائے تو ایک ڈول پانی وہاں پر بہا دو۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا، اگر کوئی پیشاب وغیرہ کر دے کسی جگہ پر، اس کو صاف کرنے کے لیے تھوڑا پانی بہا دیا جائے تو وہ جگہ صاف ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اس کو آپ نے بلایا، کیونکہ وہ بہت متاثر ہوا تھا جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے انداز سے سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ذکر و اذکار کے لیے، نماز کے لیے وغیرہ وغیرہ، یہ پیشاب وغیرہ کے لیے یہاں نہیں استعمال کرتے مساجد۔ تو مسئلہ بھی آپ نے پیار بھرے انداز سے بتایا، مساجد میں کیا کرنا چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیا۔ اب اس سے آپ دیکھیے کہ اس دیہاتی کے دل اور دماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس درجے بسی ہوگی کہ میں نے تو یہ غلطی کی ہے اور مجھے اتنے محبت سے، شفقت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے لیے تو اتنی تاکید کی کہ وہاں تھوک وغیرہ بھی تھوکنا اس سے منع کیا گیا، یعنی مطلب ہے کہ ہر طرح آدمی کوشش کرے کہ صاف ستھرا خوشبو کا ماحول ہو، کوئی آئے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کا جی لگے۔ اور پھر صحابہ کرام سے آپ نے اس موقع پر ایک بات کہی، وہ اسلامی اصول و قانون کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ اللہ نے تمہیں سہولت کار، آسانی کرنے والے بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجا ہے، پیدا کیا ہے تمہیں، تو آسانی پیدا کیا کرو، آسانی کو باقی رکھو۔ مسائل کے اندر دشواری پیدا کرنا، سختی کرنا، بلا ضرورت لوگوں کو الجھن میں ڈالنا، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کو جب مختلف جگہوں پر بھیجا کرتے تو آپ خاص طور پر یہ ہدایت دیا کرتے تھے، یسرا ولا تعسرا، کہ تم آسانی پیدا کرو، آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگی، ترشی، سختی، غیر ضروری زیادتی مت کرو،
یہ صحابہ کرام کے لیے جو آپ کے خاص نمائندے ہوتے، جیسے حضرت معاذ کو آپ نے بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما آپ نے ان کو بھیجا، اسی طرح اور مختلف صحابہ کو مختلف جگہوں پر تعلیم کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ بھیجتے تھے، تو جو ہدایات دی جاتی تھیں ان میں سے ایک خاص طور پر یہ بھی ہوتی، بشرا ولا تنفرا، کہ تم لوگوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجے گئے ہو، اور لوگوں کو جو ہے متنفر مت کرو، دور مت کرو، ہیٹریٹ مت پیدا کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر انداز ہوا کرتا تھا۔ تو بعض لوگ بلا ضرورت دین کے اندر کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا بال کی کھال نکالنے کی کوشش، عمل کرنا کم ہوتا ہے اور مسائل میں کریدنا زیادہ ہوتا ہے بلا ضرورت کے۔ تو دین جو سہولتیں پیدا کیا ہے اس کو ہم سامنے رکھیں۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصت، اجازت اور کنسیشن سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جیسے اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ موقع محل کے لحاظ سے جو چیز عظیمت والی ہے اس کو اختیار کریں۔ کہیں عظیمت کی بات پر عمل کرنا زیادہ ثواب کی بات، اور کہیں رخصت اور اجازت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے حالات کے اعتبار سے۔ پیشابی کے مسئلے میں ایک دو اور باتیں بھی، کہ جیسے بچے، ان کا پیشاب اس کا کیا حکم ہے؟ چھوٹے بچے ہیں اور ان کی غذا صرف دودھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نو مولود بچے عام طور پر مائیں لایا کرتی تھیں تہنیک کے لیے۔ تہنیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز پی کر ان کے منہ میں تھوڑا سا لعاب دہن لگا دیا کرتے، تو اب اس کی وجہ سے ایک خیر اور برکت اور سعادت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بچے کے منہ میں جائے، یا کبھی آپ کھجور وغیرہ چبا کر تھوڑا سا لگا دیا کرتے تھے، یا اسی طرح کبھی پانی وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہے تہنیک کہلاتی ہیں، یا کبھی سر کے اوپر لگا دیا کرتے تھے۔ تو مائیں عام طور پہ لایا کرتی تھیں اس کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس طرح کے بچوں کے حق میں دعائیں وغیرہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر پیشاب سے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ ایک موقع پر ایک صحابیہ اپنے چھوٹے بچے کو لے آئیں جو بالکل گود کا تھا، ابھی وہ دودھ ہی پی رہا تھا، جیسے بچوں کا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اسے گود میں اٹھا لیے، تو وہ بچہ پیشاب کر دیا۔ اب دیکھیے ہمارے نبی، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں رحمت للعالمین، جگہ جگہ قدم قدم پر آپ اس کا مظاہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا نمونہ کہ کس طریقے سے آپ پیار، محبت، شفقت اور لاڑ کا انداز اختیار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ بچہ پیشاب کر دیا، اب ماں کو بھی بڑی پریشانی بھی ہوئی، شرمندگی بھی ہوئی۔ اب یہ بچے کے اوپر ماں بھی، اس کا بھی کوئی کنٹرول نہیں تھا، لیکن یہ اتفاق ہو گیا۔ اگر ہم میں سے کوئی عام سا آدمی بھی ہو نا اور بچہ اس کے گود میں پیشاب کر دے تو ہمارا غصہ کتنا ہوتا ہے اور ہم کیا کیا الفاظ بکنے لگتے ہیں اس موقع پر، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا نہیں منایا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا تھوڑا سا پانی طلب کیا، فدعا بماء فنضحہ ولم یغسلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی منگا کر اس کے چھینٹے ڈال دیے، اس پر چھڑک دیا اور دھویا نہیں ہوا۔ تو اس میں کئی باتیں معلوم ہوئی۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ بچہ جب تک دودھ پینے کی عمر میں ہو تو وہ اگر پیشاب کر دے تو وہاں پر صرف پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے تو کافی ہو جائے گا، باقاعدہ جا کر اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر بچے کبھی اس طرح کی حرکت کریں تو گالی دینا، غصے کا اظہار کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ خلاف سنت ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے جس کے بارے میں یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ دعا کرے گا، وہ بچے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے گا، تو آپ ان کی خدمت میں بچے کو لے کر جا بھی سکتی ہیں مائیں، کہ تاکہ وہ دعا کرے، یا اسی طرح جو تہنیک وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس سے بہت ساری باتیں یہاں پر معلوم ہوئیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑے اطمینان سے اس کو سمجھیے، وہ یہ ہے کہ پیشاب وغیرہ، اس سے پہلے ہم نے مختلف پروگراموں میں اس کا ذکر کیا کہ پیشاب میں احتیاط ضروری ہے، تاکہ اس کے ڈراپس وغیرہ آپ کے بدن یا آپ کے لباس اس کو خراب نہ کریں۔ تو احتیاط کے ساتھ پیشاب کے لیے آدمی بیٹھے، اس کا عام طور پہ ہم نے پچھلی احادیث میں ذکر کیا۔
اب اسی سلسلے کی ایک دوسری کڑی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کبھی اگر ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ ایک بار پھر سن لیجیے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضرورت پر جائز اور درست ہے۔ یہ پڑھیے صحیح بخاری، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ روٹین تھی آپ کی، بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ اپنی جو جگہ وغیرہ ہے اس کو بھی نرم کر دیا کرتے تاکہ پیشاب کے خطرے وغیرہ واپس نہ لوٹیں۔ بہت زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ کھڑے ہو کر کرنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ اب دیکھیے، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما، یہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں کوڑا کرکٹ وغیرہ لوگ پھینکا کرتے تھے، اس کے قریب سے آپ گزر رہے تھے، وہاں آپ کھڑے ہو کر پیشاب کیے۔ یہ میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ کچھ نادان لوگ ان چیزوں کو جانے بغیر، اس کے پس منظر سے واقف ہوئے بغیر حدیث کا جوک اڑانے لگتے ہیں، مذاق کرنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر نہیں پیشاب کیے، یا بالکل جہالت ہے۔ اور بعض لوگ تو اتنی جسارت کرتے ہیں نادانی کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں حدیث پر عمل کرو گے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑے گا، لہٰذا کیا کریں، حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ یہ نادانی کی بات۔ یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو حدیث کا نہ ذوق رکھتا ہے نہ علم رکھتا ہے۔ تو حدیث کو اس کے پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ہیں، نمونہ صرف گھر کے اندر نہیں، نمونہ صرف صحت و تندرستی کے موقع پر نہیں، بیماری میں بھی نمونہ ہے۔ ایک بیمار کیا کرے، استنجا کے مسائل بیمار کے لیے، پیشاب کے آداب بیمار کے لیے، اسی طرح اگر وہ جگہ پاک و صاف نہ ہو تو وہاں ہمارے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں کے لیے مسائل بیان کیے تاکہ لوگ ہر اعتبار سے، چاہے تندرست ہو، بیمار ہو، گھر میں ہو، باہر جا رہا ہو، ہر جگہ دین پر عمل کرتے ہوئے کوئی پرابلم اس کو نہ ہونے پائے۔ عام طور پر آپ کا معمول تھا کہ بیٹھ کر پیشاب کرتے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ثابت ہے، جیسے اس سے پہلے ہم نے حدیث آپ کو بتائی کہ ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کوڑا کرکٹ کچرا وغیرہ پھینکنے کی، اور وہاں پر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کیے، جو کہ آپ کی روٹین کے خلاف تھا۔ روٹین تو بیٹھ کر کرنے کی تھی۔ تو یہاں پر کیوں ایسا کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ضرورت کے مطابق ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ شاید اس وقت آپ کو کوئی عذر تھا، ریزن تھا، اور وہ عذر یا ریزن بیماری کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بعض اوقات دیکھنے میں آدمی تندرست لگتا ہے لیکن پاؤں میں درد ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاؤں موڑ نہیں سکتا۔ اب جب موڑ نہیں سکتا تو ایسا بیمار آدمی کیسے پیشاب کرے گا؟ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہ ہوتا تو پھر ایسے بیمار لوگ جن کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، چلنا ان کے لیے دشوار ہے، تو وہ زمین پر بیٹھ نہیں سکتے، تو پیشاب کیسے کریں گے؟ قضاء حاجت کا مسئلہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے ایک وقت کا عمل ہو، لیکن یہ نمونہ بن گیا کہ اگر بیماری کی وجہ سے تم بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتے ہو۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ہے کہ شاید وہ جگہ بھی وہ نجس تھی، گندی تھی، ایسا نہ ہو کہ ایسی جگہ پر آدمی بیٹھے اور زیادہ اپنے کپڑے ناپاک ہو جائیں یا نجس ہو جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ نجاست اور گندگی سے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کریں۔ تو ان ساری باتوں کا، اسباب کا خلاصہ یہ ہے کہ نارمل حالات میں بیٹھ کر کرنا، اور کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے یا کہیں بیٹھنے میں زیادہ نجاست لگنے کا یا کپڑے خراب ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں کھڑے ہو کر بھی آدمی کر سکتا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے پبلک ٹوائلٹس، باتھ روم وغیرہ کچھ اس طرح صاف ستھرے نہیں ہوتے، بلکہ وہاں بیٹھنے کی صورت میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ گندگی ہو جائے گی، تو وہاں پر بسا اوقات کھڑے ہونے میں زیادہ عافیت ہے۔ تو یہ ہے اس کا اصل بیک گراؤنڈ۔ اب اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ نادان لوگوں نے حدیث کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، سنت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، یہ جانے بغیر
کہ کب اور کون سا مسئلہ کس جگہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک اور مسئلہ ہے، چونکہ پیشاب ہی کا ذکر چل رہا ہے تو یہاں اونٹ وغیرہ کے پیشاب کے بارے میں ایک خاص بات بتائی گئی، اور یہ بات بھی اگر ذہن میں نہ ہو تو بعض لوگ جو حدیث کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں ان کا بھی جوک اڑاتے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس واقعے میں اصل میں ایک علاقہ ہے ارینا یا عقل، یعنی جو ٹرائب اور قبیلے ہیں ان کے یہ نام ہیں۔ کچھ لوگ وہاں سے آئے اور مدینہ منورہ کی جو آب و ہوا ہے ان کو راس نہیں آئی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ سفر کر کے ایک دوسرے شہر یا علاقے میں جاتے ہیں تو شروع میں وہاں کی آب و ہوا آپ کو مناسب نہیں معلوم ہوتی، اور اس کی وجہ سے آدمی کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی بخار وغیرہ، کبھی جلدی امراض، اس طرح کی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کا بدن یوز ٹو ہوتا ہے اور پھر وہ وہاں کی آب و ہوا میں سیٹل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ تو یہ جو گروپ آیا تھا ان کو اسی طرح کی کوئی بیماری ہو گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک علاج بتایا، اور اس میں اور بھی مختلف حکمتیں تھیں، لیکن اس وقت ایک سبب ہم بتا رہے ہیں اور وہ ہے ٹریٹمنٹ کا، علاج کا۔ فَأَمَرَهُمُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بِلِقَاحٍ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، وَأَن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا، بول کہتے ہیں پیشاب کو، یورین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم فلاں جگہ جاؤ جہاں بیت المال یعنی صدقہ خیرات وغیرہ کے اونٹ باندھنے کی ایک جگہ تھی، کہ آپ نے کہا کہ وہاں جاؤ اور اونٹوں کے درمیان ہی رہو کچھ دیر، کہ اس کی وجہ سے جو بیماری ہے وہ تھوڑی سی دور ہو جائے گی، اور ان کا پیشاب پیو۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وَأَن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا، بول یعنی پیشاب پینے کی بات کہی گئی، اور وَأَلْبَانِهَا، اور دودھ پینے کی بھی بات کی گئی۔ تو اونٹنی کا دودھ خاص طور پر کچھ ایسے امراض ہیں ان میں بہت زیادہ مفید پایا گیا۔ یہ طبی جو تحقیقات ہیں اس کے اعتبار سے بھی بعض جو جانور ہیں ان کا دودھ خاص موقعوں پر، جیسے بکری کا دودھ ہے یا گائے کا دودھ ہے یا بھینس کا دودھ ہے، بعض موقعوں پر ان میں سے بعض دودھ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بچے اگر بیمار ہوں تو ان کے لیے بکری کا دودھ زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی اونٹنی کا جو دودھ ہے بعض امراض میں زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں علاج کا طریقہ بتایا کہ اونٹنی کا دودھ تم پیو، اسی طرح پیشاب پینے کی بھی بات کی گئی۔ تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اونٹنی کا جو پیشاب ہے وہ اس طرح نجس وغیرہ نہیں ہے کہ اس کے پینے سے آدمی ناپاک ہو جائے گا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کا حکم نہیں دیتے۔ اور دوسرا ہے کہ یہ خاص بیماری میں علاج کے طور پر بطور ٹریٹمنٹ کے یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آدمی پیشاب پیتا رہے اونٹ کا، یہ نہیں ہے۔ یہ خاص بیماری کے لیے اس علاقے کو، وہاں کی آب و ہوا کو، اس کے انوائرمنٹ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص امراض اور خاص علاقے کے لیے وہ علاج کا کام کرتی ہیں۔ جیسے گرم علاقے کے رہنے والے اگر ان کی بدن پر تپش ہو، بخار وغیرہ ہو، تو عموماً انہیں ٹھنڈا پانی نہانے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہیٹ وغیرہ جو ہے وہ نکل جائے۔ لیکن اگر یہی بات اگر یورپین علاقے میں، مغربی علاقوں میں جہاں خاص طور پر درجہ حرارت منفی سے نیچے گرا ہوا ہو، ان دنوں میں آپ کہیں جاؤ ٹھنڈا پانی نہاؤ، تو بسا اوقات ان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے وہ۔ تو یہ حالات کو دیکھ کر، وہاں کے موسم اور علاقے کی جو ضروریات ہیں ان کو دیکھ کر بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی اس کا سبب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک الگ قصہ ہے جو بہت تفصیل طلب ہے، مگر یہاں سے پوائنٹ اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، جو طریقہ علاج بتایا جس میں پیشاب کا ذکر ہے، تو اس کے بعد وہ لوگ تندرست ہو گئے، ان کی بیماری دور ہو گئی، اور پھر وہ جس طریقے سے ایک صحت مند آدمی ہوتا ہے اسی طرح کہ وہ صحت مند ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اتنے
احسان فراموش ہوئے، اونٹوں کا چرواہا ہے اسی کو قتل کر دیا اور اس کو نقصان پہنچایا، پھر وہ جو صدقے کے اونٹ ہے وہ بھی چرا کر لے کر چلے گئے، حالانکہ وہ آئے مسلمان بن کر تھے، لیکن بیماری کے بعد یہ سب کچھ کیا، شفا ہوئی ان کو، بجائے اس کے کہ شکر گزار بن کر رہیں وہ یہ ناشکری کی انہوں نے بدترین حرکت کی۔ اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو گرفتار کروایا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ بہرحال اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اس میں کچھ اور باتیں، استعمال کی جو چیزیں ہیں کھانے پینے وغیرہ کی چیزیں، وہ کب تک پاک و صاف رہتی ہیں اور کب ناپاک ہوتی ہیں، اس کے اپنے کچھ آداب بتائے گئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مائع چیزیں یعنی لیکوڈ چیزیں جیسے پانی ہے، شربت ہے، دودھ ہے یا تیل ہے، اس طرح کی چیزوں میں اگر کوئی نجس چیز گر جاتی ہے، جیسے چوہا ہے گر گیا، مر گیا یا بھاگ گیا، تو اس کی وجہ سے وہ جو چیز ہے تیل وغیرہ اس کو پھینک دینا چاہیے، کیونکہ یہ لیکوڈ ہے اور اس کے اندر چوہا وغیرہ گر جائے تو اس کا اثر تو سارے تیل پر پڑے گا، تو اس لیے اس کو پھینکنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں وہ چیز جمی ہوئی ہے، اور جمی ہوئی جیسے آپ دیکھ لیے گھی ہے جمع ہوا ہے اور چوہا اس کے اندر گرا اور بھاگ گیا یا وہیں پر رہا اور آپ کو معلوم ہے آپ نے دیکھ لیا، تو وہ گھی اس کے آس پاس کا اتنا آپ لے کر پھینک دیتے ہیں تو باقی قابل استعمال رہے گا، یعنی ابھی پتلا ہے اور جو گاڑھا یا جمع ہوا ہے اس میں یہ جو فرق کیا گیا یہ کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے کیا گیا کہ اگر گھی جمع ہوا ہو تو اس کا اثر پورے برتن میں نہیں پہنچتا، اس لیے اس کے اطراف کی جو چیز ہے وہ نکال کر پھینک دی جائے، یہ ٹھیک ہے، قابل استعمال ہے، جی چاہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ابھی پتلی حالت میں ہو جیسے تیل وغیرہ ہوتا ہے، اگر اس کے اندر یہ چیز گر جائے تو اس کا اثر فوری طور پر پھیل جاتا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا کہ اس کو مت تم استعمال کرو۔ دونوں میں فرق کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گھی وغیرہ ہے، بٹر ہے، اگر اس میں ایسی چیز گر جائے تو القوها وما حولها فطرحوه، کہ وہ چیز جو اس کے اطراف ہے اس کو پھینک دو، اور باقی وکلوا سمینکم، اور بعد میں جو باقی رہ جائے گھی وغیرہ بٹر تو تم اس کو کھا سکتے ہو۔ لیکن اگر بہنے والی چیز ہے یا پتلی حالت میں وہ چیز ہے تو پھر اس کو استعمال نہ کریں۔ اور ایسے ہی ایک اور بات بتائی گئی، چونکہ یہ نجاست اور اس سے متعلقہ کچھ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پر پیشاب کرنے کے جو آداب بتائے گئے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی دریا کے کنارے ٹھہرا ہوا ہے، اسی میں پیشاب کر رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، پھر نہانے کے لیے وہ اندر اتر گیا، تو یہ ویسے بھی شائستگی کے خلاف ہے۔ پیشاب آدمی کرنا ہو تو الگ جا کر پیشاب کرے اور اس کے بعد میں نہانے کے لیے وہ پانی استعمال کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، تالاب، کنٹا وغیرہ جہاں پانی رکا ہوا ہے اسی میں پیشاب کریں اور اسی میں جمپ ماریں نہانے کے لیے، یہ چیز ویسے بھی شائستگی کے خلاف ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق پڑھایا اس میں یہ ہے کہ پیشاب وغیرہ آپ الگ ہٹ کر کریں، اور پیشاب نہر میں، تالاب میں، کنویں میں اس طرح نہ کریں، اسی کو استعمال کریں نہانے کے لیے۔ ان چیزوں سے آپ نے منع فرمایا۔ ہمارے پروگرام کا انتظار کیجئے، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے تو اس لیے یہیں پر ہم اپنے اس پروگرام کو روکتے ہیں۔ حاضر ہوں گے کچھ اضافی معلومات کے ساتھ آئندہ ایپیسوڈ میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔